حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اباتے، یا اونچی آواز سے بولے یا اباتے، اے میرے ابا جان پہلے تو مجھے یہ بتانا لما تعبدو، لما تعبدو، تو کیوں عبادت کرتا ہے ماں ان بتوں کی، ان لکڑی کے مجسموں کی، ان مورتیوں کی عبادت تو کیوں کرتا ہے، ان کے سامنے نیاز جبین کو کیوں جھکاتا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے، لا یسمعو، جو تیری پکار کو سنا، بولیے اونچی آواز کے ساتھ، جو تیری پکار کو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، اور فرمایا جو تجھے دیکھتے نہیں ہیں، تیری حالت سے بے خبر ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا دکھی ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا پریشان ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا مسکین غریب بن کے مجھ سے مانگ رہا ہے، فرمایا ما لا یسمعو، جو تیری بات کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرو، اور جو تجھے دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے بابا تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیرے نفع نقصان کے مالک، بولیے میرے دوستو ذرا دیکھو تو صحیح نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا عظیم قسم کا انداز اپنایا ہے، کیسا نرالا انداز اپنایا ہے، آپ نے بات کہاں سے شروع کی، آپ نے جڑ کو پکڑ کے کہا بابا دیکھیں نا دنیا کے اندر ہر عقل مند انسان جو بھی کام کرتا ہے با مقصد کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، سورو پکار کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کی پکار کرتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کے سامنے اگر وہ نیاز جبین جھکاتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا، آپ جو ان بتوں کے سامنے، ان مورتیوں کے سامنے، ان مجسموں کے سامنے یہ جو نیاز جبین جھکاتے ہیں، ان کے سامنے سورو پکار کرتے ہیں، یہ تیری بات سنتے نہیں ہیں، تیری حالت کو دیکھتے۔ میرے دوستو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں، سفر میں مانگیں، حضر میں مانگیں، خلوت میں مانگیں، جلوت میں مانگیں، دکھ میں مانگیں، سکھ میں مانگیں، جس وقت اکیلے بیٹھے ہوں تب مانگیں، مجمع میں بیٹھ کے مانگیں، مسجد میں مانگیں، گھر کے اندر مانگیں، بیت اللہ شریف میں مانگیں، جہاں کہیں بھی ہم دعا مانگتے ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بولیے اونچی آواز سے، اللہ پاک نے خود اعلان کر کے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے اعلان کر کے فرمایا کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں اللہ تمہاری پکار کو سنوں گا، میں اللہ تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ نے خود اعلان کر کے فرمایا استجب لکم، اے میرے بندے میرے دربار کے اندر آگے ایک دفعہ ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، اپنی رحمت کے ساتھ جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لما تعبدو، کیا فرمایا؟ بولیے بولیے، یہ اللہ کا قرآن ہے، جتنا پڑھتے جائیں ثواب ملتا جائے گا، ذوق سے سنتے جائیں ثواب ملتا جائے گا۔ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمعو، ان کی جو تیری پکار کو سنتے نہیں ہیں، جب سنتے نہیں ہیں تو پکارنے کا کوئی مقصد ہے؟ جس وقت تیری حالت کو دیکھتے نہیں ہیں تو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جب وہ تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے سامنے جھکنے کا کوئی فائدہ بھی، بولیے اونچی آواز کے ساتھ، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، فرمایا یہ تیرے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے آگے فرمایا یا لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا
شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر، شیطان کی پیروی نہ کر، شیطان کا کہنا نہ مان۔ اب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہ کہتے ہیں کہ تیرے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، شیطان کی صورت تو کوئی نہیں، لیکن میرے دوستوں مسئلہ سمجھا دیا کہ اس دنیا کے اندر، اس پوری کی پوری کائنات کے اندر عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، یا عبادت ہوتی ہے رب رحمان کی، یا عبادت ہوتی ہے شیطان کی۔ اللہ کو چھوڑ کے جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ دراصل ان کی نہیں کی جاتی بلکہ شیطان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی قبر کے سامنے، کسی حجر کے سامنے، کسی شجر کے سامنے، کسی ڈھیری کے سامنے، کوئی آدمی سورج کے سامنے، آگ کے سامنے، جب بھی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ دراصل ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ شیطان کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ کس کی پوجا پاٹ کرتا ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، شیطان کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ جن جن کو وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ میری پکار کو سنیں گے وہ اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ میرے دوستو کتنے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم جن کی پکار کر رہے ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن فائدہ دیں گے، جن کے نام کی نظروں میں آس دیتے ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں مشکل گھڑی کے اندر بچائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کو چھوڑ کے جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کی عبادت سے بے خبر ہیں، انہیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہماری عبادت کون کرنے والا ہے۔ عبادت سے کیا ہے؟ بولیے، خواہ وہ کوئی بزرگ ہوں، خواہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہوں، جن جن کی عبادت بھی اللہ کے سوا جس رام کے اندر، جس عقیدت اور محبت میں آ کر کسی نے کی ہے، فرمایا وہ ان کی پکار کو سن بھی نہیں سکتے، وہ ان کی عبادت کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان سب کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی عابد بھی، معبود بھی، مشرک بھی اور ان کے بنائے ہوئے شریک بھی، جن جن کو انہوں نے اللہ کے سوا پکارا ہے، فرمایا جب ہم قیامت کے دن ان سب کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ اللہ کے سوا جن جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کی، پوجا پاٹ کی، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں جمع کریں گے۔ ہم انہیں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، ثم نقول، پھر اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے، کن لوگوں سے فرمائیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں للذین اشرکوا، ان سے فرمائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ اللہ کے ساتھ کیا بنائے؟ شریک بنائے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ان سے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ مکانکم، مکانکم، او مشرکو، مکانکم، خبردار آگے نہیں ہلنا، چلنا نہیں ہے۔ مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ انتم، تم بھی، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور
تمہارے شریک بھی اور تمہارے، بولیے اونچی آواز کے ساتھ، یہ مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ایمان بن جائے گا، آخرت بن جائے گی، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن، او غیر اللہ کے نام پہ بکرے دینے والوں، غیر اللہ کے نام کی نظریں دینے والوں، غیر اللہ کے نام پہ نیازیں دینے والوں، غیر اللہ کے نام پہ چیزیں تقسیم کرنے والوں، غیر اللہ کے سجدے کرنے والوں، او غیر اللہ کی سر پکار کرنے والوں، ٹھہر جاؤ تم بھی وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، اور تمہارے شریک بھی جس وقت وہ ٹھہر جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جو عابد اور معبود کا ایک رشتہ تھا، جو ایک تعلق تھا کہ وہ ان کی پکار کرتے تھے، وہ ان کو سوتے تھے، وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، وہ تعلقات ہم ان کے درمیان ختم کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ یہ بڑا آسرا رکھتے تھے قیامت کی مشکل گھڑی میں، مشکل حالات میں یہ ہمیں بچائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رشتہ اسی وقت ہم ختم کر دیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان ان کے تعلقات ختم کر کے کیا فرمائیں گے؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے جو شریک تھے، جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے، جن کو وہ سر پکار کرتے تھے، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے جن سے وہ مدد مانگتے تھے، وہ آگے سے ان سے کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ آگے سے کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ آگے سے کہیں گے نا جی نا، ہم مالی عبادت بھی کرتے تھے، قولی عبادت بھی کرتے تھے، بدنی عبادت بھی کرتے تھے، ہم نے تو عبادت کر کر کے آپ کے پیچھے جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا، تم اب کہتے ہو ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کے شریک آگے سے کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات کا گواہ کافی ہے، اس بات کا شاہد ہے۔ کیا شاہد ہے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اس بات کا بھی ہم آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ اللہ پاک پوری طرح شاہد ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری پکار سے، ہم تمہاری عبادتوں سے، ہم تمہارے سجدوں سے، ہم تمہاری نظر و نیاز سے بالکل بے خبر تھے۔ بالکل کیا تھے؟ اور بولیے اونچی آواز سے، وہ قیامت کے دن فرمائیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم بالکل بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ تم نے ہمارے بعد ہمارے پیچھے کیسی ہماری سر و پکار کی، ہمیں اس مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، تم نے ہمارے نام پہ چیزیں کیسے تقسیم کی۔ قیامت کے دن وہ منکر ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ آیات پڑھی جاتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ بتوں کے بارے میں ہے، چونکہ بتوں کی لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے اس لیے ان کے بارے میں۔ میرے دوستو بتوں کے بارے میں نہیں، جن کی بھی اللہ کے سوا کسی نے عبادت کی ہے، اگر قمر پرستی کی ہے، شمس پرستی کی ہے، حجر پرستی کی ہے، قبر پرستی کی
کی ہے، بت پرستی کی ہے، کسی مذہب کی پوجا پاٹ کی ہے، کسی اللہ کے ولی کی سور و پکار غائبانہ کی ہے، سب کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے اس مسئلے کو کھول دیا۔ ایک اور مقام کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے سارا زور میں کیوں لاندہ پیاں، اللہ راضی ہو جائے میرے تے بھی تواڈے تے بھی، کہو اچھی آواز نال سبحان آمین آمین کہو۔ اے سارا زور میں اس واسطے لاندہ پیاں جے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہیں تے قربانی بھی کوئی نہیں۔